الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والنبیین محمد وتسلیما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے امام جامعہ فاروق صاحب، ہمارے خصوصی مہمان سید مجتبیٰ صاحب، ہمارے درمیان مفتی نور حسین صاحب، ہمارے دوسرے متصل ڈسٹرکٹ کے مہمان پروفیسر یاسر ندوی صاحب، مجمع میں بیٹھے تمام صاحبان نسبت، ہماری دائیں جانب بیٹھے میری بہنیں اور عزیز بچوں، پروردگار آوے کا آوا بگڑ گیا، پروردگار آوے کا آوا بگڑ گیا، یہ کس کو تیرے دین کے ٹھیکے دیے گئے۔ ہر شخص اپنے باپ کے فرقے میں بند ہے، ہر شخص اپنے باپ کے فرقے میں بند ہے، پروردگار تیرے صحیفے نہیں کھلے، کچھ اور بھیج تیرے گزشتہ صحیفوں سے، کچھ اور بھیج تیرے گزشتہ صحیفوں سے، مقصد ہی حل ہوئے مسائل نہیں ہوئے۔ آج ہم جس نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، لاکھوں درود اس نبی محترم پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کے حوالے سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بڑے دھیان سے سنیں گے، سیرت پہ کے سبھی پہلو پہ آپ سنیں گے۔ امت مسلمہ پوری دنیا میں جس بحران کا سامنا کر رہی ہے، شاید تاریخ اسلام میں آج تک ایسے بحران کا سامنا نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ تاتاریوں کے دوران گرناطے بغداد کے آس پاس کے جو حالات تھے، اس میں بھی شاید اس درجہ پستی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ امت مسلمہ 3-4 طرح کے بحرانوں سے پریشان ہے، اور جس پہ چوٹی کا بحران جو ہے وہ ہمارا علمی بحران ہے۔ تحقیق سے بے توجہی، قرآن سے دوری، تقدیر کا غیر قرآنی مفہوم، اور ان سب کو ملا کر ایک اخلاقی بحران کا سامنا درپیش ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کیا وہ دین جو بائیں بازو باتھ روم میں رکھنے سے لے کر عظیم خلافت تک ہر چیز سکھا رہا ہے، جس قوم کے پاس ایسا نصاب ہو، جس قوم کی شروعات اقرا سے ہوئی تھی، اس قوم میں ناخواندگی کیسے آئی؟ جس قوم کی پہلی صورت ہی اقرا سے سٹارٹ ہوتی ہے،
जिस कौम की दूसरी आयत ही गायनेकोलॉजी से स्टार्ट होती है, जिस कौम की दूसरी सूरत ही नून वल कलम से होती है, वो मुकाबलतन सभी कौमों से नाखवानदगी का शिकार क्यों? ऐसा भी नहीं है कि वसाइल की कमी है। दुनिया में जहाँ जहाँ वाफिर मिकदार में वसाइल हैं, वो इसी कौम के ज़ेर तसल्लुत रहे, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका के डायमंड्स हों या दरिया हों और वसाइल हों, लेकिन उन सब को बरोए कार लाने के लिए जिस तदब्बर तफक्कुर की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मौलाना रूमी का एक बड़ा मारूफ सा किस्सा उन्होंने नकल किया है। ईरान का एक बादशाह ख्वारिज़्म अपनी मुल्क के साथ वाले मुल्क में, क्योंकि ये फारसी थे, तो साथ वाले मुल्क में मुसलमान बस्ती थी, तो उस मुल्क पे अटैक कर दिया। जो ख्वारिज़मी थी, मुसलमानों की बस्ती पे अटैक करके उनका कत्लेआम, बेदरे कत्लेआम स्टार्ट किया। बगैर पूछे, बगैर जाने सीधे किताब स्टार्ट किया था। काफ़ी सोच विचार के बाद मुसलमान बस्ती के लोग परेशान हो गए। उन्होंने ख्वारिज़्म बादशाह से रिक्वेस्ट की कि आप ये तो हमें बताओ कि हमें क्यों मार रहे हो। तो बादशाह ख्वारिज़्म ने उनसे मुतालबा किया कि मुझे एक अबू बकर चाहिए। तो पूरे मुल्क में अबू बकर के नाम की तलाश जारी हो गई। एक भी अबू बकर नहीं मिलता रहा और कत्ल गारत नहीं रुकती रही। हजारों लाखों लोगों का कत्ल हुआ, लेकिन ख्वारिज़्म बादशाह की एक ही डिमांड थी कि एक अबू बकर दे दो। बिलाखिर कोई जंगल में, कोई समंदर में, कोई दरिया में ढूंढने गए। एक जंगल में जो काफिला अबू बकर को ढूंढने जा रहा था, उन्होंने एक शख्स को मफलूज पाया। वो आदमी बेहोश था, तो इन्होंने उससे पूछा कि आप कौन हो और जंगल में क्या कर रहे हो? तो उस मफलूज आदमी ने कहा कि मैं ही अबू बकर हूं। लोगों ने राहत की सांस ली और उसे बताया कि आप पूरी कौम को मरवा गए, दूसरे मुल्क का बादशाह आपको ढूंढ रहा है, आप हमारे साथ चलिए, उठिए। जो जवाब उस मफलूज अबू बकर ने दिया, वो ध्यान में रखने की जरूरत है। मफलूज अबू बकर का जवाब यह था कि मैं मफलूज हूँ, मैं फालिज ज़दा हूँ, मैं उठ फिर नहीं सकता हूँ, और अगर मैं इस काबिल होता कि मैं चल सकता, मैं कम से कम इस आपकी जानिब नहीं आता। मैं भागते भागते आपकी बस्ती से बाहर निकल रहा हूँ। ये है वो अलमिया। एक अबू बकर अगर पैदा हो जाता है बस्ती में, तो लाखों लोगों का इजाला होता है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ मैंने जो आयत दोहराई, उस पर उलमा हजरात ज़्यादा बात करेंगे। एक छोटा सा हमारे दरबार उलमा को ही ज़्यादा बेहतर था सुनना है, एक मुख्तसर सी बात में फिर करूँगा। अल-कायरा यूनिवर्सिटी जो है, अल-कायरा यूनिवर्सिटी में आज से 100-150 साल आलमी दुनिया के तमाम मज़ाहिब का इजलास हुआ, आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस। तो जो मीटिंग हॉल था अल-कायरा यूनिवर्सिटी में, उसमें दुनिया के सभी मज़ाहिब के पेशवा आए और सबसे आखिर में शेखुल अल-अज़हर यूनिवर्सिटी हाजिर हुए और डिबेट स्टार्ट किया।
ڈبیٹ اس طرح سے سٹارٹ ہوا کہ پانی کا گلاس بھرا تھا، ایک ہی گھونٹ میں شیخ نے پیا، الازہر یونیورسٹی کے، اور ساتھ میں بیٹھا یہودی عالم نے اسے روکا کہ آپ کے نبی نے آپ کو بتایا ہے کہ تین بار پینا ہے، 3 حصوں میں پینا ہے، تو آپ نے ایک ہی حصے میں گلاس کیوں پیا؟ جو ظریفانہ جواب شیخ الازہر کا تھا وہ بھی قابل غور ہے. انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی پیاس لگی ہے کہ میں نے 3 گلاس پینے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، دوسرا جو ڈبیٹ یہودی نے سٹارٹ کیا وہ یہ کیا کہ کیا واقعی مسلمانوں کے قرآن میں ہر چیز کا حل لکھا ہے؟ یہ سوال بھی پورا حال سن رہا تھا. جب یہ سوال سنا تو شیخ الازہر نے کہا ہاں برابر ہے، ہر چیز کا انفارمیشن. تو یہودی نے اسے سوال کیا کہ یہ جو بریڈ آپ کے سامنے ہے اس کو بغیر دیکھے آپ بتاؤ کہ اس کے کتنے پیسز ہیں. تو شیخ الازہر نے بیل کی، کوک کو بلایا اور اسے پوچھا سامنے، اور انہوں نے بتایا اس میں 7 پیس ہیں یا 12 ہیں، نام ہے. تو یہودی نے بتایا نہیں آپ بول رہے تھے یہ ہر چیز قرآن میں ہے؟ کہتے ہیں ہاں قرآن میں ہے. اور قرآن میں کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو تمہیں پتہ نہیں ہے وہ دوسروں سے سیکھنا ہوگا، وہ دوسروں سے پوچھا کرو. تو جس نبی کی بات یہاں ہو رہی ہے، کیا ہم کسی نہ کسی طریقے سے کلمے کے درجے تک تو اس سے وابستہ ہیں، لیکن کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نبی کا صرف کھجور کھانے کا طریقہ ہی ہمیں حصہ میں تو نہیں آیا، کوئی خاص کلر پہننا ہی تو حصے میں نہیں آیا. تو قرآن نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، بہت ساری تعریفیں کی، یاسین کا، طٰہٰ کہا، لیکن سب سے چھوٹی کی جو تعریف کی وہ یہ کی ہے، وہ یہ بھی نہیں کی ہے کہ اے نبی آپ بہت اچھا سجدہ کرتے ہیں، اے نبی آپ بہت اچھی طرح سے حج کرتے ہیں. تو کسوٹی جو وہاں رکھی گئی ہے اسی پہ علماء حضرات بات کریں گے، وہ یہ کسوٹی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی تو اخلاق کے انتہائی درجے پہ فائز ہے. اور یہ وہ دور تھا، یہ آیت تب اتری ہے جب ڈارک ایج میں سارا گلوب تھا، جب سارے کے سارے مکے میں عورتوں کے ساتھ استحصال، بچوں کے ساتھ استحصال، غلاموں کے ساتھ استحصال، اور خود رسول پہ پریشانیاں جب آئی. اس دور میں قرآن یہ تعریف کرتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو ان حالات میں سب سے چوٹی پہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اخلاق ہے. تو امت کی ذب و حالی کا دھیان رکھتے ہوئے علماء مجھے لگتا ہے کہ اسی اورینٹیشن پہ بات کریں گے. تو میرا نہیں بنتا ہے کہ میں حائل زیادہ درمیان رہوں، ہمارے پاس بہت ہی سننے کو ہے. والسلام.